نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی، کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ اللہ عز و جل نے ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور ان کو وصف نبوت اور صدیقت سے موصوف فرمایا۔ ادریس علیہ السلام کا اصل نام حنوخ بن یارد تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ادریس آپ کا لقب تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صحیفوں کی باکثرت درس دینے کی وجہ سے لوگ آپ کو ادریس کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ نے ہی دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے پڑھنے لکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر تر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو ادریس کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا شجرہ 5ویں پشت میں جا کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے، اور آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن یارد بن محلائل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مرتبہ آپ کا ذکر کیا۔ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ پھر سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا تو آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ آپ ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم النجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے متعارف کروائے۔ اسلحہ سازی کی صنعت کو بھی آپ نے ایجاد کیا۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل کے ساتھ جہاد کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم الرمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ آپ کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و نصیحت سے اہل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا کی برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے اور برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور وہ آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر و برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دیر گرفتہ ہوئے اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی
تو آپ نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل کابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہوئے۔ آپ ہمیشہ روزے کی حالت میں ہوتے اور ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے۔ ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کے ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ میں ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں اور ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے۔ فرشتے ان کے پاس آتے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا یہ کوئی انسان نہیں بلکہ اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت میں مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ اس پر اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت لی، نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ واپس تشریف لے چلیے، مگر ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا مزہ چکھ چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بھی ایک بار جنت میں داخل کیا جائے گا اسے دوبارہ نہیں نکالا جائے گا، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، کیونکہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب ادریس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
آسمانوں پر اٹھایا تو اس وقت ان کی عمر 365 سال تھی۔ تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے فرزند سب فراغ سے شب و روز گریہ زاری میں رہتے تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا، تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک خوبصورت مورتی بنا دوں گا، ایک مجسمہ بنا دوں گا، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور اس سے تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس لعین نے ان کو ایک ایسی صورت بنا کے دی کہ ان کی شکل میں اور ادریس علیہ السلام کی شکل میں ذرہ برابر فرق نہ تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مقصود تھا۔ بعد خدائے تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت دیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ جب آپ کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف کچھ ہی لوگ آپ پر ایمان لائے، اس پر آپ نہایت دل برداشتہ ہو کر خود وہ جو ایمان لائے انہیں لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پھر آپ کے ساتھیوں میں سے چند نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اگر ہم نے بابل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ تو ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخر کار آپ مصر پہنچے۔ اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور سبحان اللہ کہا اور وہیں رہنے لگے اور وہیں سے اپنا علم پھیلایا۔ آپ وہ پہلے انسان تھے جس نے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ آپ علیہ السلام نے جو کام سب سے پہلے شروع کیے ان میں علم النجوم یعنی ستاروں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، علم الحساب، الرمل، ریت پر لائنیں کھینچ کر مستقبل کے حالات و واقعات معلوم کرنا، یہ علم بھی آپ کو دیا گیا۔ سب سے پہلے اسلحے کی صنعت کی ایجاد، سب سے پہلے آپ نے کپڑا سیا اور باقاعدہ لباس ایجاد کیا۔ قلم کے ساتھ آپ نے لکھا اور لکھانا سکھایا۔ سب سے پہلے آپ نے جہاد کیا، شہر و بستیاں بنانے کے طریقے بتائے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ 72 زبانیں جانتے تھے اور ہر کسی کو اس کی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صحیفوں کا درس دیتے۔ علم الطب، علم الحیت، علم النقاشی کا بانی بھی آپ ہی کو کہا جاتا ہے۔